ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان کی پہلی نیشنل کوآپریٹو یونیورسٹی کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ ترقی یافتہ ہندوستان کا وژن خوشحال کسانوں کے بغیر ادھورا ہے، وزیر تعلیم کا بیان۔ اور NCERT اور کینوا کے درمیان ڈیجیٹل تربیتی پروگرام کا معاہدہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہندوستان کی پہلی نیشنل کوآپریٹو یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے 9ویں تا 12ویں جماعت کے نصاب میں کوآپریٹو تعلیم شامل کرنے پر زور دیا۔ یہ یونیورسٹی آنند میں قائم کی جا رہی ہے اور اسے تریبھون داس کشا بھائی پٹیل یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے، جو بھارت میں کوآپریٹو تحریک کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ یونیورسٹی کوآپریٹو سیکٹر میں تربیت یافتہ ماہرین تیار کرے گی۔ یہاں طلباء کو اکاؤنٹنگ، مارکیٹنگ، شفافیت اور سماجی خدمت سے متعلق عملی تربیت دی جائے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور وزیر مملکت جینت چودھری نے میرٹھ کی سردار ولبھ بھائی پٹیل زرعی و ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی میں زرعی ٹیکنالوجی پر مبنی اختراعی مرکز اور ایگری ٹیک اسٹارٹ اپ و ٹیکنالوجی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر IIT روپڑ کے ڈائریکٹر، ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ دھرمیندر پردھان نے کہا کہ یہ مرکز کسانوں کی ترقی اور جدید تقاضوں کے مطابق نصاب کی تشکیل میں اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے زراعت میں مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ اور ڈیٹا انالیٹکس کے استعمال کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ IIT روپڑ کو اس حوالے سے سینٹر آف ایکسیلنس کا درجہ دیا گیا ہے۔ نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے گرافکس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کینوا کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ملک بھر کے اساتذہ کے لیے مفت ڈیجیٹل تربیتی کورسز متعارف کرائے جائیں گے۔ یہ تربیت دیکشا پلیٹ فارم اور PM ای-ودیا کے DTH چینلز کے ذریعے دی جائے گی، تاکہ دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کے بغیر بھی اساتذہ مستفید ہو سکیں۔ اساتذہ کو کینوا ایجوکیشن ٹول، انٹریکٹیو تدریسی مواد کی تیاری اور AI پر مبنی تعلیم کی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ کورس مکمل کرنے پر کینوا اور NCERT کی مشترکہ سند دی جائے گی۔ یہ معاہدہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے اہداف سے ہم آہنگ ہے، جس کا مقصد تعلیم کو جدید، بصری اور تخلیقی بنانا ہے۔ اس موقع پر کینوا ایجوکیشن کے صدر جیسن ولموٹ، چندریکا دیب، NCERT کے اعلیٰ عہدیدار اور ٹیکنیکل ماہرین بھی موجود تھے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جون 2025 کے CSIR UGC نیٹ امتحان کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ امتحان اب ملک بھر میں 28 جولائی 2025 کو ایک ہی دن میں منعقد کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ پہلے طے شدہ تاریخیں ہریانہ ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں، جو کہ 26 اور 27 جولائی کو منعقد ہونے والا ہے۔ امیدواروں کی درخواست پر نظر ثانی کے بعد یہ نیا شیڈول طے کیا گیا ہے۔ اب تمام 5 مضامین کا امتحان ایک ہی دن میں منعقد کیا جائے گا۔ ان مضامین میں ریاضیاتی، ارضی، ماحولیاتی، سمندری، فلکیاتی، کیمیائی، حیاتیاتی اور طبعی سائنس شامل ہیں۔ امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے وقتاً فوقتاً سرکاری ویب سائٹس وزٹ کرتے رہیں۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے تلنگانہ کے تمام سرکاری میڈیکل کالجوں کے اجازت ناموں کی بغیر کسی جرمانے کی تجدید کر دی ہے۔ گزشتہ سال چند کالجوں پر خامیوں کی بنیاد پر جرمانے عائد کیے گئے تھے، مگر اس بار محکمہ صحت کے سیکریٹری اور ڈائریکٹریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے نیشنل میڈیکل کونسل کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور 4 ماہ میں بہتری کے وعدے کے بعد تمام کالجوں کو منظوری دے دی گئی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ داخلے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ 2025 کی بنیاد پر ہوں گے، جس کا انعقاد نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کرتی ہے۔ یونیورسٹی کی ڈائریکٹر داخلہ جات پروفیسر M ونجا کے مطابق آن لائن درخواستیں 10 جولائی سے 15 جولائی کے درمیان دی جا سکتی ہیں۔ داخلے کے عمل کا پہلا مرحلہ 17 جولائی کو شروع ہوگا، جب پہلی عبوری فہرست جاری کی جائے گی۔ منتخب امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 18 سے 22 جولائی کے درمیان اپنے ضروری دستاویزات اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد 23 جولائی کو ان کے سرٹیفکیٹس کی جانچ کی جائے گی اور فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ 24 اور 25 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ دوسری عبوری فہرست 28 جولائی کو جاری کی جائے گی۔
اس سال BA آنرز ریسرچ پروگرام حیدرآباد، لکھنؤ، بھوپال، دربھنگا، فلک نما، وارانسی اور نوح جیسے شہروں میں دستیاب ہیں، جبکہ BA جرنلزم، BCom، BSc اور BVoc جیسے پیشہ ورانہ کورسز صرف حیدرآباد کیمپس میں کرائے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی نے واضح کیا ہے کہ داخلے میں پہلا حق ان طلباء کو دیا جائے گا جنہوں نے CUET 2025 میں شرکت کی ہے۔ داخلے کے خواہش مند طلباء یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے ذریعے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہندوستان کی پہلی نیشنل کوآپریٹو یونیورسٹی کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ ترقی یافتہ ہندوستان کا وژن خوشحال کسانوں کے بغیر ادھورا ہے، وزیر تعلیم کا بیان۔ اور NCERT اور کینوا کے درمیان ڈیجیٹل تربیتی پروگرام کا معاہدہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔